السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ میں ہوں آپ کا میزبان اسد علی۔ آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کی سیاست پر کہ پی ٹی آئی کی مستقبل جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ کب واپس آ رہے ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ جو علی امین گنڈا پور کا بیان ہو علیمہ خان کے حوالے سے، تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کے مد نظر ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی پی ٹی آئی میں جو ہے ایک بہت مضبوط جو گروپ بندی ہے وہ ہونے جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے گروپ بندی میں تقسیم ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نومبر میں جو ہے وہ کون سی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کا آنے والا مستقبل کیا ہوگا۔ کراچی کے جو کارکنان ہیں، کراچی کی سیاست پی ٹی آئی کی کس طرف جا رہی ہے، کیونکہ کراچی میں کئی عرصے سے جو ہے وہ اس طرح سی ایکٹیویٹی اس طرح کی نہیں ہو رہی جس طرح دیگر شہروں میں ہو رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے، سینئر مرکزی رہنما ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، ان سے پوچھیں گے کہ آنے والا جو مستقبل ہے پی ٹی آئی کا وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اور جو عمران خان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نومبر میں ایک نئی تحریک چلانے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی کیا اطلاعات ہیں، اور خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسد بھائی دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی تحریک عمران خان کی رہائی پاکستان کی اصلی آزادی کی ابھی بھی جاری و ساری ہے۔ اسی تحریک کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی ذہن سازی ہوئی ہے، ورنہ ماضی کے اندر اگر آپ تاریخ پہ ڈالیں، جب کوئی پارٹی ہٹائی گئی ہے تو مٹھائیاں بٹتی تھیں۔ خان صاحب نے کیونکہ اسمبلیوں سے ریزائن کیا تھا، خان صاحب کے ہٹنے کے اوپر ملینیم کا جلسہ ہوا تھا کراچی میں، جس کی کوئی کال وال نہیں دی تھی، لوگ خود آئے تھے اس دن۔ اس کے بعد خان صاحب نے 85 جلسے کیے اور ان سب میں بے تحاشا لوگ شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ خان صاحب مسلسل 2022 سے جب تک ان کی اریسٹ نہیں ہوئی 5 اگست 2023 تک، وہ مستقل وی لاگ کرتے رہے۔ انہی نے پاکستانیوں کی ذہن سازی شروع کر دی تھی۔ ذہن سازی میں کیا تھا کہ پاکستان میں اس وقت کوئی انسٹیٹیوشنز باقی نہیں رہیں، پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے، پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، پاکستان میں گڈ گورننس نہیں ہے، پاکستان جو ہے وہ ان فرنٹ آف سرٹن نیشنز کمپرومائزڈ ہے، پاکستان اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اور ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے ہمیں ایک مضبوط ڈیموکریٹک سسٹم چاہیے، اور اس ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے، پاکستان کا مطلب بار بار ماشاء اللہ ہے۔ یہ بات خان صاحب نے سمجھا دی لوگوں کو۔ آج بھی اتنے عرصے جب کہ پی ٹی آئی کا نام و نشان ہٹا دیا گیا، عمران خان کو قوم سے بات نہیں کرنی دیتے آتی، اس کی تصویر نہیں آتی، اس کے باوجود کل بھی آپ جب ان کی 5 اکتوبر کو سالگرہ ہوئی تو ٹرینڈ تھا انٹرنیشنل، بائی مارجن، ہیوج مارجن، بے تحاشا لوگوں نے ان کو مبارکباد کی ہے ان کی سالگرہ پہ۔ بات یہ عمران خان اب خود ایک تحریک ہے، وہ ہلکے اپنا قد اتنا بڑا کر چکے ہیں کہ وہ صرف لیڈر پاکستان کے نہیں رہے، وہ امت مسلمہ کے لیڈر بن چکے ہیں۔ ان کی رہائی کی کوئی اطلاعات ہیں، اور تحریک کے حوالے سے؟ دیکھیے، ان کی رہائی کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ منظور نظر ہے ایک ادارے کے۔ جس دن وہ ادارہ مجبور ہو، یا جس دن اس ادارے کو یہ سمجھ آئے بات کہ پاکستان کے لیے عمران خان کو بحال لائے ہوئے آگے ترقی کرنا ممکن نہیں ہے، وہ اس کی بھی وجہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، بلوچستان کا مسئلہ 55 سال کے قریب ہو گئے، فوجی اس سے تو حل ہو نہیں رہا۔ اگر آپ نے وہی بلوچستان والا فارمولہ فاٹا میں لگایا یا کے پی میں لگایا تو وہاں کے بھی حالات اتنی ہی تیزی سے بگڑیں گے۔ خان صاحب کی جو مقبولیت ہے کے پی کے اندر، اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو گیا جیل کے اندر تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ کب تک رکھیں گے بند، یہ والی بات ہے۔ وہ تو ہلنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں
میں نہیں گھٹنے ٹیکنے والا. پاکستان کے سب سے بڑی پارٹی کا سب سے مقبول لیڈر, اور اس کو بھی یا تو ہم نے جینوئن کوئی کیسز ہوتے جس سے عوام کنونس ہو جاتی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گلٹی ہیں. یہاں عدت کیس کریں گے تو لوگ ہنستے ہیں, توشو خانہ کیس کرتے ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ زور سے ہنستے ہیں کہ بھائی پیسے گئے کدھر. یا تو یونیورسٹی بن گئی وہ القادر ٹرسٹ کی, یا تو یونیورسٹی بن گئی یا اسٹیٹ اس کے پاس آ گیا سپریم کورٹ. توشہ خانہ, بھائی توشہ خانے کا بھی مذاق بن گیا. آپ پاکستان کے سب سے بڑے و مقبول لیڈر, جبکہ باقی حضرات مشہور شخصیات اربوں خربوں روپے لے کے کما کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جو ہے چلیے 1 منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ جی وہ 7 کروڑ کی تھی. وہ 7 کروڑ کے تحفے کو خان صاحب نے 3-4 کروڑ میں خرید لیا. یہی ہے چارج. بھائی اس کے اندر جس آدمی نے اسیسمنٹ کی اس کی بھی غلطی ہے, سب کچھ ہے, سب کو پکڑو, لیکن اس کی سزا کیا دو گے تم؟ بھائی زیادہ زیادہ کہہ دو بھائی 3 کروڑ اور دے دیں پاکستان کو, دے دیں گے ہم سارے پاکستانی مل کے دے دیتے ہیں. 7 کروڑ چاہیے 7 کروڑ دے دیں, ہمیں ہمارا لیڈر تو دے دو. بھائی لاس کا کوئی تو کمپنسیشن ہوگا, کرمنل انٹینٹ کے ساتھ کیا آپ ثابت نہیں کر سک رہے, اس لیے پاکستان کے عوام اس سے کنونس نہیں ہے. اس سے مقابلے میں آپ نے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے, دونوں اسمبلیاں ڈیزالو ہونے کے بعد آپ نے آئین کی کتنی دفعہ خلاف ورزی کی. آپ نے جو سینسس تھا وہ آپ نے نان انلیگل طریقے سے پاس کرایا وہ سینسس, اس سے کہ 2 چیف منسٹر الیکٹڈ نہیں تھے, وہ نہیں پاس کر سکتے تھے. اس کی بنیاد پہ آپ نے نیشنل الیکشن بھی ڈیلے کیا. اس کے بعد جو آپ نے فارم 45-47 کیا وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے. آپ کے سارے یہ جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے, جس طریقے سے آپ نے جوڈیشری کو مینیپولیٹ کیا ہے, وہ ججز خود کہنے لگے کہ اب عدلیہ آزاد نہیں ہے. آپ نے ملک کو اور تباہی کے راستے پہ. SIFC جو ہے وہ انویسٹمنٹ لینے کے لیے بنائی گئی, انویسٹمنٹ تو آیا نہیں, 26 ملٹی نیشنل چھوڑ کے چلی گئی پاکستان. تو اس لیے ادارے تباہ کر رہے ہیں. ابھی آپ نے مائنز اینڈ منرل ایکٹ آیا, ساری دنیا تنقید کر رہی ہے کہ جی اس میں پاکستان کے عوام کا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. آپ نے اس کے باوجود 2 ٹن بھیج بھی دیا ریئر ارتھ کا کل ہی پرسوں. یہ چیزیں قوم کو ہضم نہیں ہو رہی. ہماری قوم کا اپنا ایک مزاج ہے. میرے جذبات تو بڑے مجروح ہوئے جب میں نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب نے جو سرنڈر ڈاکومنٹ بنایا فلسطین اور غزہ کے لیے, اس کے اوپر ہمیں فوری طور پہ ایگری کر کے بڑی تعریفیں شروع کر دی. ہم نے کہا بالکل صحیح آدمی کو ہم نے نوبل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کیا. پھر جب پورے عرب لوگوں نے اور باقی دنیا نے اور خود فلسطینیوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا, تو اب ہم پیچھے ہٹ رہے کہ نہیں یہ وہ ڈاکومنٹ نہیں, کیوں اپنا مذاق اڑاتے. یہاں جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا یہ تو ہم 1 بائی 1 آتے ہیں نا اس پہ, یہ بھی میرا سوال آگے رہے گا آپ سے. پہلے اس کو کلیئر کر لیں کہ عمران خان جو ہے وہ اب کون سی تحریک جو ہے وہ چلانے جا رہے ہیں, PTI کون سی تحریک چلانے جا رہے ہیں نومبر کے علاوہ سے؟ تحریک حقیقی آزادی, اصلی آزادی کی ہے پاکستان کے لیے. ایک تحریک ہے, وہ جاری رہے گی جب تک ہم اپنے ملک میں رول آف لا, رول آف کانسٹیٹیوشن اینڈ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری نہیں لے کے آتے. ہماری تحریک جاری ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائے گا کہ KPK کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پر آپ نے دیکھا علی امین گنڈا پور کا جو بیان آیا ابھی, علیمہ خان کے حوالے سے انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا. اس کے بعد جو ہے وہاں کی جو سیاست ہے KPK کی وہ کس طرف جاری ہے, اور ان کا اپنا مستقبل کیا ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ چینج ہونے جا رہا ہے KPK کا؟ دیکھیں, علی امین گنڈا پور پارٹی کی کے اندر ایک مضبوط شخصیت ہیں, لیکن وہ عمران خان سے زیادہ مضبوط نہیں ہے. وہ عمران خان سے زیادہ مضبوط نہیں ہے. اس وقت پورے پاکستان میں اور پارٹی کے ہر لیڈر کو پتہ ہے کہ جب تک وہ عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اس کا نام تو اس کے اندر طاقت ہے. وہ اپنے آپ کو عمران خان سے جدا کرے گا تو اس میں اور عام سڑک کے آدمی کوئی خاص فرق نہیں رہے گا. علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہے, لیکن PTI کا دوسری طرف وہ موقف بھی اپنی جگہ درست ہے.
ہمارے لیے علیمہ خانم صاحبہ بہت قابل عزت ہیں. وہ بڑی بہادری کے ساتھ میدان میں کھڑی ہوئی ہیں. وہ اس جد و جہد کے اندر جو کام کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے پیغام لا کے اور ان کو پوری قوم کو دے رہی ہیں، اس کے اندر ان کو اریسٹ بھی کیا جا رہا ہے. وہ کتنے گھنٹوں وہ باہر بیٹھی ہیں، وہ کسی اور نے اتنے گھنٹے نہیں لگائے. ان کی اپنی بھائی کی محبت کے لیے ہمارا سلام ہے ان کو، لیکن ہمارے پارٹی کے اصولوں کے لحاظ سے، ان بنیادی اصولوں کے لحاظ سے جس کے اوپر ہم نے یہ پارٹی بنائی تھی کہ ہم موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے. بار بار خان صاحب بھی کہہ چکے، ہمارے لیے خان صاحب سے ان کا جو تعلق ہے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں. ہم ان کو چاہتے بھی ہیں، جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے ہم ان کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں. اور ہر آدمی جو عمران خان سے ایسوسیٹڈ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سیاست کے لیے یا سیاسی لحاظ سے بھی وہ ہمارا قائد ہو جاتا ہے. سیاسی لحاظ سے قیادت وہی ہے کہ عمران خان ہے، اس کے بعد ہمارے آفس بیئررز ہیں پارٹی کے. علی امین گنڈابور نے کہا ویڈیو بیان میں کہ علیمہ خان جو ہے اس طرف جو ان کے الفاظ تھے یا جو وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ علیمہ خان گروپ بندی کی طرف جو ہے وہ دھکیل رہی ہیں یا ایک ایجنڈے کے پر کام کر رہی ہیں، اس طرح کا ایک بیان تھا. تو آپ یہ مانتے ہیں؟ دیکھیے، میں اگر علی امین گنڈاپور کی جگہ ہوتا میں ایسا بیان نہیں دیتا. یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پاکستانی قوم کا جو مزاج ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو قید میں تھے تو وہ نصرت بھٹو کے ارد گرد آ گئے. نصرت بھٹو کوئی سیاسی خاتون نہیں تھی. جب نواز شریف قید میں آئے تھے تو کلثوم نواز کی طرف چلے گئے تھے. کلثوم نواز بھی کوئی سیاسی خاتون نہیں تھی. جب کلثوم نواز نہیں رہی تو وہ مریم نواز کی طرف آ گئے. مریم نواز بھی کوئی سیاسی خاتون نہیں تھی. اسی طریقے سے ہم اس خطے کے اندر ایک ہے کہ ہم موروثی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں اور اسی کو خان صاحب توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. علیمہ خانم اس لحاظ سے جو انہوں نے کردار ادا کیا، بہت سارے پارٹی کے ورکر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک کلیدی کردار دینا چاہیے عمران خان کو، لیکن عمران خان ایک اصول پرست سیاستدان ہے. وہ آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ان کی دیکھی ہے کہ لگ رہا ہو کہ پارٹی کو تقسیم کرنے کے ایجنڈے پہ کام کر رہی ہیں علیمہ خان؟ مجھے تو کوئی نہیں نظر آئی. اول تو میں کراچی میں ہوتا ہوں، وہ لاہور میں ہوتی ہیں، اسلام آباد میں ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے. نہ میں نے ان کے کوئی ٹویٹس دیکھی، نہ میں نے ان کے کوئی سیاسی بیان دیکھے جس کے اندر یہ لگے کہ وہ چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی ایکٹیو پالیٹکس میں آئیں. وہ بار بار خود بھی کہہ چکی ہیں کہ مجھے ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں آنا. اب خود جو اسٹیٹس کنٹرول میڈیا ہے وہ اتنی کہانیاں جنریٹ کر رہا ہے اس سے کہ یہ علی امین گنڈابور نے اس سے بھی علیمہ خان سے جڑا ہے، مطلب وہ کیا کہ رابطے میں ہوا. بتا رہا ہوں تو علیمہ خان اور علی امین گنڈابور بھی استعمال ہو رہے ہیں کہیں؟ میرے خیال سے کوشش وہ کر رہے ہوں گے نہیں. اس سے کہ یہاں جو ہے وہ ایک چیز جڑی ہوئی ہے، سب ایک طرف دیکھتے ہیں، ایک قبلہ. جب تک عمران خان زندہ ہے، عمران خان کی پوزیشن کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور اس کا حکم جو ہے ورکرز کے لیے اور سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کے لیے جو ہے وہ میرے خیال سے فرمان الہی کے بعد اگر کسی چیز کو پی ٹی آئی کے ورکر فالو کرے گا یا سنت نبوی کے بعد تو وہ ہم عمران خان کے فرمودات اور اس کی ہدایات پہ چلنا پسند کریں گے جن معاملات میں دین خطرے میں نہیں آتا ہو. اچھا، یہ بتائیے گا کہ علیمہ خان جو ہے وہ آنے والے مستقبل میں کیا چیئر پرسن بننے جا رہی ہیں یا بھاگ دوڑ وہ سنبھالیں گی؟ کیونکہ خان صاحب تو ابھی جیل میں، اور دوسری طرف علی امین گنڈابور کے بیان سے یہ لگ رہا ہے کہ واقعی جو ایک تقسیم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میں آپ کو کیوں اس بات کی تردید کر سکتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی میں نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. خان صاحب نے کے پاس بے تحاشا موقع آئے. سب سے بڑا موقع ابھی آیا تھا کہ گوہر کے بجائے اپنے خاندان کی کسی فرد کو اگر وہ چاہتے بنا دیتے، انہوں نے چیئرمین گوہر بنائے، اور بھی نام دیا تھا، حامد خان صاحب کو کا نام بھی دیا تھا. کبھی انہوں نے خاندان کے کسی شخص کا نام پرپوز بھی نہیں کیا خود بھی. تو اس کے کوئی چانس نہیں ہے میرے لحاظ سے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ان کے بڑے بیانات چل رہے ہیں.
تو ان میں کیا لڑائیاں چل رہی ہیں؟ یہ کیا الگ ہونے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے، حکومت سے الگ ہونے جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے ہی پی ٹی آئی اگر دفن ہو جائے گی کسی وجہ سے، یہ پارٹی ختم ہو جائے گی، تو یہ دونوں علیحدہ ہوں گے. اس سے پہلے یہ علیحدہ نہیں ہوتے. اسے کہ پی ٹی آئی نمبر 1 ہے، یہ نمبر 2 ہے، نمبر 3 ہے. اگر نمبر 1 ہٹ جائے گا تو پی ایم ایل این کیوں شیئر کرے گڈیز ود نمبر 3، اور نمبر 3 کیوں ان چیلنج چھوڑے نمبر 2 کو. تو اس وقت تک جب پی ٹی آئی ہے تو یہ نورا کشتی ہے. بات ہے اگر اتنی اصولی تھی بات، اور یہ پرانی بات ہے، یہ پہلا کینال نہیں بنا رہا ہے پنجاب، اس سے پہلے بھی کینال بنا تھا جس کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ پانی اس کے لیے ہے کہ جب فلڈ آئے گا زیادہ اس کا پانی ہوگا. ہوا کیا؟ وہ کینال میں پانی ڈالا گیا. اب اور کینال بن رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے. ابھی تک خود پیپلز پارٹی جس دور میں رہی، کیا اتنا مشکل کام تھا ٹیلی میٹری سسٹم انسٹال کرنا جس سے پانی کی منصفانہ تقسیم ہو جائے؟ بھائی یہاں مال چل رہا ہے، نوٹ چل رہے ہیں. جن کی زمینیں دریا کے ساتھ ہیں یا جن کی کینال کے شروع کے حصے میں، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ٹیلی میٹری لگے. اس سے کہ اگر وہ لگے گی تو وہ جو بالکل آخر والا کسان ہے اس کو بھی پانی جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ کس زمیندار نے کتنا پانی لیا ہے، جو اپنے حصے سے زیادہ لے رہے ہیں. تو بار بار ٹیلی میٹری سسٹم جو لگتا ہے اس کو خراب کرتے ہیں. خاص طور پہ سندھ کا وڈیرا وہ لگنے ہی نہیں دیں گے. وہ صرف بہانہ کرتے ہیں کہ جی پنجاب نہیں کرنے دے رہا. اس قوم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پہلے 2 بڑے ڈیم بنیں گے، داسو اور بھاشا. جب پورا پانی جو پہاڑوں سے آ رہا ہے اس کا حساب طے ہو جائے گا کہ اتنا پانی آیا ہے، اس کے بعد کالا باغ بنے گا کہ پھر جو بھی حکومتیں ہوں گی وہ حساب دینے کے قائل ہو گئی. میتھ 2+2 4 ہونا ضروری ہے. اور آج کے دور میں جبکہ سیٹلائٹ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، ٹیلی میٹری سسٹم کے تحت بھی ہو سکتا ہے، بے تحاشا طریقے موجود ہیں. کسی انٹرنیشنل ایجنسی کو بھی دیا جا سکتا ہے واٹر مانیٹرنگ، جو کہ اپنی یومیہ رپورٹ دے گی کہ آج کے دن اتنا پانی ادھر دیا گیا ہے. اور اس کو یہ جو گیٹس بنے ہوئے ہیں اس کا کنٹرول بھی دیا جا سکتا ہے کہ پانی کا منصفانہ تقسیم ہونی چاہیے. پاکستان جتنے زیادہ ڈیم بنائے اچھا ہے، لیکن سب سے زیادہ سندھ کا شیئر پورا ہونا چاہیے. اس سے کہ ہمیشہ خیال آپ کو اس کے ملک جگہ صوبے کا رکھنا پڑے گا جو دریا کے آخری حصے پہ ہے. تو نچلے حصوں میں 2 ہی صوبے آتے ہیں. کے پی کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. بلوچستان سمندر کو چھوتا ہے اور سندھ چھوتا ہے. سندھ جو ہے دریائے سندھ کی وجہ سے آخر تک جو ہے کوٹری سے آگے تک زمین جو کاشت ہوتی ہے وہ دریائے سندھ کے پانی سے ہوتی ہے. اس سے آگے بھی کینالز کے ذریعے اسی سے ہوتی ہے. بلوچستان میں ایسا کوئی ابھی کینال سسٹم نہیں ہے کہ جو گوادر تک یا پسنی تک یا عمارہ تک لے کے جائے. تو وہ ذرا پہلے رک جاتا ہے. وہاں بھی کیا جائے اور اس زمین کو بھی ہمیں زیر کاشت لینا چاہیے، لیکن پانی ہی نہیں ہے. پہلے پانی جمع کریں گے تو اس کو بھی لے کے آئیں گے. چولستان میں بھی ہونی چاہیے کاشت، لیکن پانی جمع کرو. یہ نہیں ممکن کہ میں صدیوں سے ایک زمین کو کاشت کر رہا ہوں اور میرا پانی چھین کے کسی اور جگہ دے دیا جائے. میں اس زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہوں. یہاں میرے آباء و اجداد کی قبریں ہیں، یہ میرا کلچر ہے. میں اسی جگہ میں پیدا ہوا، مجھے یہیں کا طرز زندگی کا پسند ہے. اگر میری روزگار کو آپ لات ماریں گے تو میں تو بغاوت پہ اٹھوں گا. تو اس سے سندھ کے حقوق کا پہلے گارنٹی کیجئے، اس کے بعد آپ پانی تقسیم کریں. مریم غلط ہیں یہاں. پنجاب اکیلا نہیں ہے، پھر سندھ بھی جو ہے پورٹس بند کر دے گا، پھر کیا کریں گے؟ تو ہم بحیثیت ایک ملک زندہ رہنا چاہتے ہیں. یہ ملک کے طور پہ فیصلے کیے جائیں گے، یہ کسی ذاتی شخصیت کے لحاظ سے نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے. اچھا بتائے گا کہ پی ٹی آئی کی کراچی میں اس وقت جو ہے ایکٹیویٹی تھوڑا کم نظر آتی ہیں. کیا کراچی میں بھی کوئی گروپ بندی ہے، کوئی اپنا صدر اور کراچی کے صدر الگ اور سندھ کے صدر، ان میں کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، گروپ بندی ہے یا اس کے علاوہ کسی اور میں؟ میں آپ کو پہلی چیز بتاؤں،
پاکستان کی سیاست کا محور اس وقت ہمیشہ ایک صوبہ ہوتا ہے، وہ ہے پنجاب، اس سے کہ 64% آبادی وہاں کی ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاست کے اندر بڑی واضح صورتحال ایگزسٹ کرتی ہے۔ کے پی میں ہماری پاپولیرٹی 90% چل رہی ہے، پنجاب میں بھی چل رہی ہے، 2/3 اکثریت ہم نے وہاں بھی لے لی۔ سندھ کے اندر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا کام تو خود پیپلز پارٹی کر رہی ہے، ماشاءاللہ اتنی اعلیٰ کارکردگی ہے کہ ہم خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پرفارمنس ان کو مار رہی ہے۔ خاموش بیٹھے رہو، پہلے کہتے تھے کہ جی ایم کیو ایم کا میئر ہوتا ہے، جماعت اسلامی کا میئر ہوتا ہے، کراچی میں تو میئر بھی تمہارا، صوبائی حکومت بھی تمہاری، مرکز میں بھی تم پارٹنر۔ کراچی کے پانی ابھی بھی نہیں آتا، کراچی کی سیوریج لائنیں ابھی بھی نہیں بنتی، کراچی کی سڑکیں پنجاب، لاہور کی، فیصل آباد کی، ملتان کی، پشاور کی، مردان کی، سوابی کی، ایبٹ آباد کی سڑکوں کے مقابلے میں دیکھ لیجئے، یہاں شاید 1 کلومیٹر سڑک ایسی نہیں ہے جس کے فٹ پاتھ بھی صحیح ہوں، سڑک بھی صحیح ہو، بیچ میں گھاس بھی صحیح طریقے سے لگی ہو۔ یہ تو نظام بنایا ہے، تو اس میں تو ہمیں کچھ سیاست کیوں کریں؟ الیکشن ہوا تھا، کیا ہوا تھا کراچی میں؟ حقیقی رزلٹ 21 میں سے 20 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی تھیں۔ تو یہی پرفارمنس ہے پی ٹی آئی کی کہ وی آر دی اونلی آلٹرنیٹ۔ اس سے کہ ایک چیز آپ کو بتاؤں، اس ملک کا نظام جب مرکز میں صحیح ہوگا تبھی صوبوں میں صحیح ہوگا، تو اس لیے مرکز کو صحیح کیجئے، صوبے خود بخود صحیح ہوں گے۔ اچھا یہ بتائے گا کہ اسرائیل کا جو معاملہ ہے اس پر پی ٹی آئی جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے، ان کا جو سٹینڈ ہے وہ کیا ہے، یہ بڑے کیا ہوگا؟ مزیدار، کل مجھے بڑا مزہ آیا، حافظ نعیم الرحمن صاحب جو ہے انہوں نے بڑی جوشیلی تقریر کی، الزامات بھی لگائے، پہلے بھی یہ الزام لگا چکے کہ عمران خان صاحب نے اس معاملے پہ کوئی ٹویٹ نہیں کی۔ پتہ نہیں اس ملک میں کیا ہو گیا، جو مشہور حافظ ہو جاتا ہے وہ جھوٹ بولنے لگتا ہے، بڑی حیرانی کی بات ہے۔ آپ آج جائیے، پورے پاکستان کو آپ کے توسط سے کہہ رہا ہوں، چیٹ جی پی ٹی پہ چلے جائیے، ڈیپ سیک پہ چلے جائیے، ڈال دیجئے عمران خان's ٹویٹ اردو اینڈ انگلش آن غزہ پیلسٹائن اینڈ اسرائیل، اگر 2 درجن سے کم نہ ملے تو بات کریں۔ اوپن چیلنج ہے حافظ نعیم کو، میں نے تو خود آج ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے، وہ ساری ٹویٹ 12 ٹویٹس تو میں نے ڈالی ہیں، جیسے کہ میری ورڈز کی تعداد میں اس سے زیادہ نہیں اجازت دے رہی تھی۔ تو پی ٹی آئی بڑی کلیئر ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ہم سمجھتے ہیں وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ پیس ٹریٹی نہیں ہے، وہ سرنڈر ڈاکومنٹ ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بحیثیت انسان اس خطے میں خون ریزی بند ہونی چاہیے، اس سے کہ زیادہ جانوں کے زیاں سے اور صرف اپنی مونچھ کی خاطر وہ ضروری نہیں ہے، لیکن جنگ بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے سیز فائر جب ہو جائے گی اس کے بعد بیٹھ کے ایک منصفانہ حل مسائل کا نکالا جائے۔ انصاف تو ملے گا نہیں فلسطینیوں کو، اس سے کہ اگر منصفانہ اور انصاف پہ یقین رکھتے، عدل پہ یقین رکھتی ہوتی تو فلسطین میں لا کے یہودیوں کو بسایا ہی نہیں جاتا، یہ یہودیوں کو یورپ میں ہی بسے رہنے دینا چاہیے جہاں سے یہ آئے تھے، افریقہ میں ہی رہنے دینا چاہیے تھا جہاں سے یہ آئے تھے، وہ ان کے آبائی ملک وہ ہیں۔ آپ نے عربوں کے ایک آبائی علاقے میں اپنے پیسے کے بلبوتے پہ آ کے زمینیں خرید کے آپ نے ایک پورا ملک بسا دیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر آپ آگے اپنی طاقت کے بلبوتے پہ نہیں، ان طاقتوں کے بلبوتے پہ جو انہوں نے ان کو بسایا تھا وہ زمینیں چھینتے رہے۔ یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ یہ صحیح نہیں ہے، ایک آج کی دنیا میں یہ منصفانہ بھی نہیں ہے۔ اور جو کچھ پچھلے 2 سال میں ہوا اس کے بعد لوگ ہٹلر کو بھول گئے، نئے ہٹلر کا نام نیتنیاہو ہے، وہ اس کا باپ نکل رہا ہے ہٹلر کا، ظلم و بربریت پہ۔ پتہ نہیں کیوں گھبراتے ہیں یہ کہتے ہوئے۔ ہم
پاکستانی جو ہیں ہم کر کچھ نہیں پاتے، لیکن ہمارا دل دھڑکتا فلسطین کے ساتھ ہے. ہم ان کے جذبات کو سمجھتے ہیں، ہمیں بھی عقیدت ہے، ہمیں ان سے زیادہ شاید عقیدت ہو امت مسلمہ کے ساتھ. وہ تو تب بھی وہ کیا نام تھا، یاسر عرفات کی وجہ سے سیکولر ہو گئے تھے. پاکستانی سیکولر نہیں ہے. پاکستانی اصل میں ساری دنیا جو ہے وہ گھبراتی ہے ہم سے، اسی لیے کہ ہم پریکٹسنگ مسلمز ہیں، ہم اپنے دین پہ یقین رکھتے ہیں. اسی لیے تو وہ ہمارے بوم کو جو ہے وہ پاکستان بوم نہیں کہتے، وہ اسے اسلامک بوم کہتے ہیں. اسے کہ وہ دنیا میں ہمارے خلاف نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، اسلام کے خلاف نہ. اور عمران خان کیا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، تم ہمارے نبی کو پڑھو تو سمجھو تو تمہیں نظر آئے گا وہ رحمت للعالمین کیوں ہے. اور عمران خان نے کوئی اس میں بھی نہیں آئے، انہیں کہا نہیں سننا چاہتے، ہماری بات نہیں ماننا چاہتے تو سمجھ لو کہ ہم صرف ایک ہی سے مدد مانگتے ہیں، لا الہ الا اللہ. اور آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی تو کہتی ہے یہ کرنا پڑو وہ یہ کرنا صحیح. ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمیں تو صرف ایک ہی جگہ اجر چاہیے آخرت میں. کیا ڈرائیں گے، یہ 52 مارے تھے 26 نومبر کو، اور مار لیں. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے فردوس شمیم نقوی صاحب، مرکزی رہنما ہیں. انہوں نے جو ہے تفصیلاً جو ہے وہ بات چیت کی. ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جب تک ان کے جو شروع سے ان کے جو مطالبات ہیں، شروع سے ان کا ایک ایجنڈا ہے، جب تک وہ اس پر ان کا عمل درآمد مکمل نہیں ہو جاتا، جب تک جو ہے اسی طرح سے ان کی تحریک جاری رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے جو ان کا ویڈیو بیان آیا تھا، یا علیمہ خان کے حوالے سے جو باتیں گردش کر رہی تھی چیئر پرسن بننے کے حوالے سے، یا تمام تر جو ذمہ داریاں وہ ان کے سپرد کی جا رہی ہیں اس حوالے سے، تو وہ اس کو بھی جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ خود بھی جو ہے موروثی سیاست جو ہے وہ نہیں چاہتے، اور اس طرح کا فیصلہ بھی وہ نہیں کریں گے. جبکہ علی امین گنڈا پور نے جو ویڈیو بیان جاری کیا وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ہمارے ساتھ جو ہے فردوس شمیم نقوی صاحب موجود تھے. اب ہمیں اجازت دیجیے، اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور سیاستدان کے ساتھ. تو فرید بلوچ کیمرہ مین اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.